أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. محترم و معزز سامعین، الحمدللہ سورہ توبہ کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں غزوہ تبوک کا بیان پچھلے ہفتے اور اس سے کچھ ہفتے پہلے ہم سن رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کے بارے میں تفصیلی معلومات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں، اور یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سخت ترین امتحان غزوہ تبوک میں ہوا، اور غزوہ تبوک میں جو مسلمان تھے اور جو منافقین تھے وہ ظاہر ہو گئے، مسلمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف۔ سورہ توبہ میں منافقین کا بیان بھی تفصیلی اللہ رب العزت نے کیا ہے، بیان کیا ہے، چونکہ ایک تو غربت بھی بہت زیادہ تھی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر گرمی بھی انتہائی سخت تھی۔ پہلے تو عرب کی گرمی بہت سخت ہوتی ہے، اور غزوہ تبوک جن حالات میں ہوا اس وقت انتہائی سخت ترین گرمی کا موسم تھا، مسلمان مال کے اعتبار سے بھی کمزور۔ تو ایسے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے دعوت دی، اعلان کیا، تو پکے سچے جو مسلمان تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جو منافقین تھے، جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، وہ بہانے بنا کر اور عذر نہ ہونے کی، یعنی کوئی عذر نہیں تھا، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عذر بیان کر کے جہاد سے پیچھے رہے۔ ان کا بیان چل رہا ہے تفصیلی۔ اس سے پہلے ایک آیت میں منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم نازل ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا بیان آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا مدینہ میں، اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا یہ آیت نازل کر کے مسلمانوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص اور تمام ہی مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، نہ اس کی قبر پر کھڑا ہوا جائے۔ تو اس بات سے ایک تو یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کی بہت اہمیت ہے، اور مسلمان کو مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ منافق کی نماز جنازہ سے روکنا اس بات کی علامت ہے کہ نماز جنازہ کا پڑھنا یہ مسلمان کے لیے، یعنی میت کے لیے بھی اور پڑھنے والے کے لیے بھی، دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھے اسے 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو کفن دفن تک اس کے ساتھ رہے میت کے، اسے 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیرات کیا ہے؟ یعنی 1 قیرات ثواب ملتا ہے، 2 قیرات ثواب ملتا ہے، تو قیرات کا مطلب اور قیرات کا مفہوم و معنی کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا قیرات یہ احد پہاڑ کے برابر ہے، اس کا ثواب چھوٹا سا ایک قیرات یہ احد پہاڑ کے برابر ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا یہ بے انتہا ثواب کا کام ہے، اور شرکت کرنی چاہیے۔ بعض احادیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس جنازے پر 40 مسلمانوں نے، ایمان والوں نے، یہ بعض احادیث میں 100 کا عدد آیا ہے، نے نماز پڑھی، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بات۔ اور آگے اللہ رب العزت نے چونکہ غزوہ تبوک میں جانے سے ایسے منافقین بھی پیچھے رہے جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، کوئی عذر نہیں تھا،
لیکن انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بناوٹی آزار پیش کیے، عذر پیش کیے کہ فلاں عذر ہے، فلاں عذر ہے، ہمیں اجازت دے دیجیے رکنے کی، جہاد میں شرکت نہ کرنے کی۔ تو مسلمانوں نے جب ان کو دیکھا کہ ان کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود یعنی یہ منافق ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، جہاد جیسے عظیم فریضے سے پیچھے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں مال اور دولت سے نوازا ہے، تو مسلمانوں کے دلوں میں کہیں یہ بات نہ آئے، اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، کہ آپ کو ان کی مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، کہ آپ تعجب نہ کریں ان کی مال اور ان کی اولاد پر۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، کہ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر اس کے ذریعے سے عذاب میں مبتلا رکھے، یعنی مال اور اولاد کے ذریعے سے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ یعنی کہ منافقوں کے مال اور اولاد کو دیکھ کے آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور تمام صحابہ کرام کو کافروں کے مال، منافقوں کے مال اور ان کے اولاد کو دیکھ کر تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا رکھیں۔ پتہ یہ چلا کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کے سکون کی علامات نہیں ہے، سکون صرف اور صرف ایک چیز میں ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لیجئے، الا اس کا مطلب جیسے کوئی سائرن، ایک گاڑی نکلتی ہے اعلان کی کہ کسی حکومت کی طرف سے، جیسے کہ آج کل حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن کے اعلان ہو رہے ہیں، گھنٹی بجتی ہے کہ سن لو، تو ویسا قرآن نے فرمایا کہ الا، تمام مسلمانوں کو الرٹ کیا گیا کہ سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین اور دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہاں پر مال اور اولاد یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، منافقوں کے پاس اگر مال کی فراوانی ہے تو آپ ان پر کوئی تعجب نہ کریں، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ دونوں چیزوں کے ذریعے سے ان کو آزمائے اور ان کو دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا رکھے۔ عذاب میں مبتلا رکھنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ مال اور اولاد کی نشے میں آدمی آخرت کو بھلا دیتا ہے، اور آخرت کو بھول کر کوئی کام کرنا یہی سب سے بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ آخرت کو بھلا کر اگر دنیا میں کوئی عیش کی زندگی گزارے تو آخرت کی لامحدود زندگی میں اس کو عذاب کا شکار ہونا ہے، تو دنیا کا یہ عیش و آرام بھی ایک قسم کا اس کے لیے عذاب ہی ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ مطلب یہ ہے اللہ یہی چاہتے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے اور سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور اس کا ایسا مکمل دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے دل پر ایک مہر لگا دیتے ہیں، پھر نہ اس کے حق بات اس کے سمجھ میں آتی ہے، سچی بات اس کے ذہن میں بیٹھتی ہے، نہ پھر اس کو کتنی بھی دلیلیں دی جائے، اس کے سامنے کتنی ہی واضح طور پر دین کی بات کی جائے، حق کی بات کی جائے، جب اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر وہ حق میں، سچ میں، حق و باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کالے اور سفید میں تمیز کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے دولت مند لوگ، ذی ثروت لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، کہ ہمیں چھوڑ دیجئے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ یہ منافقوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جب انہیں جہاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، ان میں سے کچھ دولت مند لوگ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ چھوڑ دیجئے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، وطبع على قلوبهم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ یہ نافرمانیوں کی وجہ سے، حق کو نہ ماننے کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو اب وہ سمجھ نہیں رکھتے، اب وہ عقل نہیں رکھتے کہ کسی بات کو سمجھ سکیں۔ یہاں تک منافقوں کا تذکرہ کیا گیا۔
اب آگے مومنین کی صفات اور مومنین کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے پر جو انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا، اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن اللہ کے رسول اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے وہ لوگ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ لڑے اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی مال کے ساتھ. یعنی کہ جب اللہ کے رسول نے آواز لگائی تو جن کے پاس مال تھا انہوں نے اپنا مال پیش کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت سارا مال غزوہ تبوک میں پیش کیا تمام مسلمانوں کے لیے. اسی طرح اور بھی جو ذی ثروت صحابہ کرام تھے، مالدار صحابہ کرام تھے، انہوں نے بھی بہت سارا مال پیش کیا، اور جن کے پاس مال نہیں تھا وہ خود اپنے آپ کو پیش کیا انہوں نے کہ ہم جہاد میں نکلنے کے لیے تیار ہیں. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی لوگوں کے لیے خوبیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جنات، جنتیں، باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اب منافقوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا جو غزوہ تبوک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور آپ کے آواز لگانے پر آپ کے ساتھ شامل ہوئے. اب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عذر بیان کیا. بعض کے عذر اس میں سے سچے تھے کہ بعض واقعی میں عذر والے تھے، ان کو جانے سے کوئی چیز روک رہی تھی، اور بعض اس میں ایسے بھی تھے کہ وہ جھوٹ موٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بہانے بنا رہے تھے. اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جو نہ تو جہاد میں شریک ہوئے اور نہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا عذر پیش کرنے کی کوشش کی. ان کا تذکرہ کہ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب علیم. ایک حدیث میں اس آیت کا شان نزول یوں بیان کیا گیا، غالباً حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ برات لکھ رہا تھا. جب سورہ برات نازل ہو رہی تھی، آیتیں سورہ برات کی، تو حضرت زید بن ثابت اس کو تحریر فرما رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سورہ برات لکھ رہا تھا اور قلم میرے کان پر لگا ہوا تھا، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے وحی کے نازل ہونے کا کہ اب کون سی آیت نازل ہوگی اور میں زید کو لکھنے کے لیے کہوں. اسی دوران ایک نابینا شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، میں اندھا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے جہاد میں شامل ہونے کے لیے؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وجاء المعذرون من الاعراب، کہ آئے کچھ عذر پیش کرنے والے دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لهم وقعد الذين كذبوا، تاکہ آپ ان کو اجازت دے دیں. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب علیم، تو پہنچ کے رہے گا ان میں سے جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب. اب آگے جن لوگوں کو رخصت دی گئی ان کا بیان ہے کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ. غالباً پہلے جو شان نزول ذکر کیا گیا وہ اس آیت کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے کمزوروں پر، ضعفاء ضعیف کی جمع ہے، نہیں ہے کمزوروں لاچاروں پر، ولا علی المرضى، اور نہ بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، کوئی گناہ، یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، لیکن کب؟ جب کہ وہ دل سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہوں، یعنی ان کے دل میں اللہ اور رسول کے لیے محبت ہوں، احکامات اسلام کے لیے ان کے دل میں پیار ہو، محبت ہو اور اس کا یقین ہو.
تو ایسے کمزور، لاچار، بیمار اور جن کے پاس مال نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، ان پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، کہ نیکوکاروں کے لیے گناہ الزام کی کوئی راہ نہیں، ان پر الزام نہیں لگایا جا سکتا، وہ حقیقتاً معذور ہیں، ان کے پاس عذر ہے۔ اور اسلام کسی بھی شخص کو اپنی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی کو بھی مکلف نہیں بناتے اس کی طاقت سے زیادہ۔ کہ اللہ نے نماز فرض کی، اب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض نماز یہ حکم ہے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس حالت میں یہ حکم نہیں ہے کہ نہیں بھی پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو بھی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ اب کوئی شخص بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اللہ نے زکوٰۃ بھی شاہانہ انداز میں ایسے تمام مسلمانوں پر فرض نہیں کی کہ سارے مسلمانوں پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، نہیں، اللہ نے صرف ان کو مکلف بنایا جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، کہ صاحب استطاعت مسلمانوں پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح حج، اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں پر حج کرنا فرض نہیں کیا کہ کچھ بھی ہو جائے مال و دولت کماؤ حج کرنا فرض ہی ہے، بلکہ اللہ نے حج کا مکلف بھی ان مسلمانوں کو بنایا ہے جن کے پاس یہاں سے مکہ جانے کی اور وہاں سے واپس آنے کی، وہاں جتنے دن رہنا پڑتا ہے اتنے دن رہنے کی مال اور دولت ہو، استطاعت ہو، تو ان لوگوں پر اللہ نے حج فرض کیا۔ تو اسلام کسی بھی شخص کو، اب یہ 2-3 مثالیں ہیں، اس میں آپ پورے دین کو رکھ لیجئے، کسی بھی شخص پر اگر کوئی چیز وہ کر نہیں سکتا تو وہ اس کا مکلف نہیں ہے۔ جو شخص جو کام کر سکتا ہے اور جس فریضے کی ادائیگی وہ کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو اس کا مکلف بنایا ہے اور اسی کے مطابق اس کا حساب اور کتاب ہوگا۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم، کہ نیکوں کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں۔ اگر وہ واقعی معذور ہیں تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے عذر کو دیکھتے ہوئے انہیں جہاد میں نہ آنے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ جہاد میں شرکت نہیں کر چکے، جہاد بھی فرض ہے، تو جہاد میں شرکت نہیں کرنا گویا ان کے لیے فرض کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ اور نہ ان لوگوں پر، اب یہاں پر ان صحابہ کرام کا ذکر کیا جا رہا جو دل سے تو اسلام کے مخلص تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، لیکن غریب تھے، ان کے پاس مال اور دولت نہیں تھی، چونکہ غزوہ تبوک میں ایک لمبا سفر طے کرنا تھا، سواریوں کا انتظام ہونا ضروری تھا، بغیر سواری کے جانا مشکل تھا، سخت گرمی اور دھوپ کا عالم تھا۔ تو کچھ مسلمان ایسے بھی تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان، تو ہمارے ایمان سے ہم تو ان کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے جو ایمان کی سطح ہے اور صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، ان کا تقویٰ بھی اعلیٰ درجے کا، ان کا ایمان بھی اعلیٰ درجے کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت بھی اعلیٰ درجے کی۔ تو یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور نہ ان لوگوں پر الزام کی کوئی راہ ہے، یعنی ان لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ جو تیرے پاس آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں جو تیرے پاس آئے لتحملهم، تاکہ تو انہیں سواری عطا کرے، حضور کی خدمت میں آئے اور آپ انہیں سواری عطا کریں، قلتا، تو آپ نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میں نہیں پاتا وہ جس پر تم کو سوار کروں، یعنی میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سواری نہیں ہے۔ اب جو کچھ مال تھا صحابہ نے جو دیا تھا، اللہ کے رسول نے ضرورت مندوں میں مجاہدین میں تقسیم کیا۔ بعض مجاہدین وہ تھے جنہوں نے اپنی اپنی سواریاں لے کر آئی، بعض مجاہدین وہ تھے جنہوں نے اپنے سے زیادہ سواری لے کر آئی کہ یا رسول اللہ یہ ضرورت مندوں کو دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواریاں ضرورت مندوں میں مجاہدین میں تقسیم کر دی۔ اور یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ کسی قبیلے کے چند افراد تھے صحابہ کرام،
حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں سواری عطا کیجیے، ہمیں جہاد میں آنا ہے آپ کے ساتھ، ہم پیچھے نہیں رہ سکتے۔ ان کے دل میں ایک تڑپ تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ سواری کا انتظام نہیں تھا، سواری نہیں تھی، تو آپ نے انہیں کہہ دیا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سواری نہیں ہے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، تو وہ پلٹے، تولوا وہ پلٹے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اس غم کی وجہ سے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کرام روتے ہوئے پلٹے آپ کے پاس سے کہ اے کاش ہمارے پاس بھی کوئی سواری ہوتی اور ہم بھی آقائے نبی آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جہاد میں شریک ہوتے، اور جہاد بھی تلوار والا جہاد جس میں جانے کے بعد یہ امید نہیں ہو سکتی، یعنی کہ کسی کو یہ یقین نہیں رہ سکتا کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں۔ تو صحابہ کرام جب حضور نے سواری دینے سے منع کیا ہے ہی نہیں، تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانے کا موقع نہیں مل رہا، اور وہ روتے ہوئے پلٹے۔ تو اللہ نے ان کے اس منظر کو قرآن میں بیان کیا کہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، کہ وہ پلٹے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس غم میں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، بے شک الزام کی راہ تو ان پر ہے، ان لوگوں پر ہے جو جنہوں نے تجھ سے اجازت چاہی، وهم اغنیاء، اور وہ مالدار تھے۔ یعنی منافقین کا پھر بیان کہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو اپنے مالدار ہونے کے باوجود، صاحب ثروت ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رخصت چاہی رکنے کی۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ راضی ہوئے کہ وہ عورتوں کے ساتھ، یعنی جو عورتیں پیچھے رہ گئی تھی ان کے ساتھ پیچھے رہیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فہم لا یعلمون، تو وہ نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ 10ویں پارے کا اختتام یہاں ہوا۔ چونکہ حکومت کی طرف سے بھی گائیڈ لائن چل رہی ہے کرونا کی، تو آج ہمارا بھی ایسا مشورہ ہوا تھا کہ تفسیر اس ہفتے نہ کی جائے، لیکن پھر کچھ ائمہ کی رائے آئی کہ تفسیر کا سلسلہ چونکہ چل رہا ہے تو اب روکنا مناسب نہیں ہے، 5-10 منٹ کیوں نہیں ہوتا، لیکن اس سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ آیات کی تفسیر کی جائے۔ الحمدللہ 10واں پارہ یہاں تک مکمل ہوا۔ آئندہ ہفتے سورہ توبہ ہی ہے، 11ویں پارے سے اگلے مفسر تفسیر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ جو حالات چل رہے ہیں ان کو جلد سے جلد اچھے حالات میں مبدل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔